سبھی صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے کینیڈا ون ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز میں اور خاص طور پہ بی ایم سی لانج میں۔ سر کچھ سوالات آپ کی اجازت سے اوپنلی ڈسکشن ہو جائیں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ جو روایتی ایک مذہبی تعلیم ہے وہ بھی مدرسوں سے نہیں آئے، باقاعدہ طور پہ کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر آپ اس شعبے میں آئے۔ سر یہ بتائیے گا کہ انڈین جو گانوں کی طرز پر نعتیں ہیں اچھی بہت لگتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ وہ توہین کے زمرے میں ہیں یا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں توہین کا پہلو ہے کیا۔ دیکھیے، ہر دھن جو تیار کی جائے گی وہ بعض راگوں پر بیس کرتی ہے، راگ سے چیزیں بنتی ہیں، تو مماثلت کہیں نہ کہیں آ جائے گی۔ بہت زیادہ مماثلت یا پورے کا پورا اختیار کر لینا یقیناً ذہن کو تھوڑا متاثر کرتا ہے کہ خیال ادھر جاتا ہے۔ نہیں، وہ تو سر پوری دھن جو ہے بالی ووڈ کے گانے کی پوری دھن پہ وہ شعر لکھے جاتے ہیں اور پھر نعت خوان پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ طریقہ کار ہے، اور دھنوں کا بھی دیکھیے، پہلی بات تو یہ طریقہ کار اگر آپ نے ہے کہ آپ نے اس گانے پر بول لکھوائے ہیں، نعت کے لیرکس لکھوائے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی محمود نہیں، اس لیے کہ اہمیت ہمارے لیے نعت میں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کی ہے۔ نعت میں ہم سیرت کا بیان کرتے ہیں، تو نعت کی دھن کو، نعت کے اظہار کو اور اظہار کے طریقے کو، تینوں کو شائستہ ہونا چاہیے، مؤدب ہونا چاہیے۔ بعض دھنیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت والہانہ پن سے آتی ہیں، بہت ہیجان انگیز ہوتی ہیں، وہ تو عام طور پر گانے میں بھی سنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اگر تھوڑا بھی اس کا مزاج سنجیدہ ہے تو وہ، لیکن مذہبی کلام کو کبھی بھی اس طرح کی دھنوں پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے ہماری بعض پرانی غزلوں کی دھنیں ہیں، یا بعض پرانے گیت ہمارے ایسے ہیں جن میں اتنی لطافت، اتنا سوز و گداز ہے، اور جو طبیعت میں ہیجان پیدا نہیں کرتی، اگر اس سے مماثلت ہے یا اس سے کسی طریقے کا استفادہ کیا گیا ہے، تب بات خراب نہیں ہوتی۔ ہر چیز کو خراب نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت بیہودہ گانا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہماری طبیعت پر موجود ہے، اس کا فلمی منظر ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں نعت کوئی شریف پڑھ دے گا تو یقیناً لوگوں کو جھٹکا لگے گا ان کے ذہن کو، اور یہ کسی طرح بھی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ نعت کی روایت کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ نعت پڑھنے والوں نے، جو نعت پڑھنے والے تھے یا جن کو نعت کی روایت کا شعور ہے، انہوں نے اس سے اعتراض کیا، لیکن موسیقی تو ہر چیز میں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، کئی بڑے اچھے بڑے جو سنگرز ہیں، گلوکار ہیں، وہ بھی نعت خوانی میں آئے ہیں، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ بھی لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ انداز تھوڑا سا انہوں نے اپنے میوزک کے رنگ میں زیادہ رنگ دیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی، چاہے وہ سنگر ہو، چاہے وہ غزل گائک ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا حق ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کر سکتا، اور اگر اس میں اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو اس کا اظہار اسے کرنا چاہیے۔ مجھ سے یہ بات کسی انگریزی اخبار نے بھی پچھلے دنوں پوچھی کہ یہ جو موسیقی پر نعتیں آ رہی ہیں اور سنگر پڑھ رہے ہیں، نہ مجھے سنگرز کے پڑھنے پر اعتراض ہے اور نہ موسیقی پر اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی تو ہمارے ہاں کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، موسیقی سے کام کیا لیا جا رہا ہے یہ دیکھنا۔ ہمارا بعض مذہبی طبقہ بھی اس میں بہت شدت اختیار کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں اختلاف بھی ہے، اسی میں اختلاف بھی ہے۔ سما کی روایت ہمارے ہاں کیسے جنم لے گئی؟ اس لیے کہ مختلف علاقوں میں جیسے کام کرتے ہیں آپ ایک ایڈورٹائزنگ کا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ کس قسم کے ذہن کے لیے ایک پیغام تیار کر رہے ہیں، اس کی ایج کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس خطے کا مزاج کیا ہے۔ اسی طرح دعوت کے کاموں میں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں سے کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے۔ نعت اس زمانے میں اتنی بڑی قوت بن کر ابھری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ضرورت اتنی شدت سے محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے بیشتر بڑے چھوٹے گانے والوں نے اپنی آواز کی بقا کے لیے، اپنے فن کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے نعت کے دامن میں پناہ لی ہے، اور اسے کسی بھی طریقے سے ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے، تا وقت کہ اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہمارے لیے قابل تکلیف ہو، قابل اعتراض ہو۔ جہاں تک میوزک کا تعلق ہے، ہم بر صغیر کے ماحول میں رہ کر سوچتے ہیں چیزوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا
اس ہم میں عرب تو شامل نہیں ہے، مصر بھی شامل نہیں ہے، اور بھی ممالک شامل نہیں ہیں. کیا یہاں مذہبی آرکیسٹرا، مذہبی گیت دوسرے مذاہب کے لوگ آرکیسٹرا پر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسا نغمہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو نغمہ کیچی ہو، لوگوں کی سماعتوں کو جذب کرنے والا ہو. اذان میں کیا حسن ہے، وہ نغمہ کیچ کرتا نا. اگر آپ کسی ایسے مؤذن سے اذان سن رہے ہیں جس کی آواز میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو اتنی اثر انگیز نہیں ہوتی. ہم حرم کے مؤذن کی اذان کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چن کے رکھتے ہیں. اس لیے مؤذن کو بھی ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس کا گلا لحان خوبصورت ہونا چاہیے. تو موسیقی بر صغیر کے بعض علماء اس پر شدت اختیار کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ان کا موقف بھی اپنا ایک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی چیز اب چیز کی باؤنڈری نہیں ہے، اب فن کی باؤنڈری نہیں ہے. پہلے ایک زمانہ تھا مسجدوں میں پڑھتے تھے اور مسجد تک محدود رہتی تھی. اب انٹرنیٹ پر چیز آتی ہے اور ساری دنیا میں وائرل ہوتی ہے، تو ہر خطے کا آدمی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سننا چاہتا ہے. تو آپ اگر اتنی پابندیاں لگائیں گے، اور موسیقی کی دنیا میں یاد رکھیے ہمیشہ تجربات ہوتے ہیں. ہر وہ فن جو نغمے کے ساتھ وجود میں آتا ہے اس میں تجربے ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. لیکن سبھی صاحب جو کئی ایسے گلوکار ہیں جن کا جب وہ فن جو ہے وہ زوال پذیر ہوا تو پھر وہ نعت کی پناہ میں آ گئے، تو آپ لوگ ویلکم کرتے ہیں جو پہلے سے اسٹیبلش نعت خوان ہیں؟ ہر وہ آدمی جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا زوال آمادہ ہوتا ہے وہ حضوری کے دامن میں آتا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے رزق کو بچانے کے لیے، اپنے نام کو بچانے کے لیے ادھر آ جائے. نیت کے پر کسی کی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس نیت سے، یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے ساری عمر، بھئی کیا مہدی حسن صاحب نے نعت نہیں پڑھی؟ کیا لتا نے نعت نہیں پڑھی؟ کیا رفیع نے نعت نہیں پڑھی؟ کون سا بڑا گانے والا ایسا ہے جس نے اس زمانے میں، جب بہت زیادہ نعتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، اس زمانے میں بھی نعتیں موجود؟ مہدی حسن صاحب کی کئی نعتیں موجود، نور جہاں کا پورا کیسٹ موجود ہے یہ مائی کا نعت کا. وہ بھی مسلمان ہیں. ہمیں اتنی زیادہ سختی سے نہیں پیش آنا چاہیے. یہاں میں ایک میرے دوست ہیں سکھ غزل گائک ہیں، انہوں نے میرا کلام پڑھا ایک جگہ، مجھے اچھا لگا. صحیح. تو یہ تو آپ وسیع کر رہے ہیں موضوع کو. صحیح. سبھی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے سما یعنی کہ جو فن قوالی ہے اس کا بھی ذکر کر دیا اپنی گفتگو میں، تو قوالی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اس میں ایسا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے جو کبھی ایسے لوگ جو توحید پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں یا کچھ مسالک ایسے ہیں وہ فن قوالی کو پسند نہیں کرتے؟ دیکھیے جی، پسند ناپسند تو سب کا اپنا حق ہے. مسئلہ قوالی کا نہیں ہے، مسئلہ قوالی میں پڑھے جانے والے کلام کا ہے، قوالی کے اظہار کا ہے. اگر آپ کسی چیز سے اعتراض کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کر سکتے ہیں. اسی قوالی میں امت کے بہت سارے اولیاء نے، جو علماء سے بہت بڑے درجوں پر فائز تھے اور ان کا دینی علم بھی، ان کی حاضر باشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھی. لیکن میں نے وہی کہا نا کہ جس خطے میں دین کی دعوت کا کام ہو وہاں آپ پھر بہت ساری چیزیں طے کرتے ہیں کہ اب کیا معیار کیا ہے. معیار ہے شریعت. ہمارے نزدیک کوئی فن برا یا اچھا نہیں ہے، ہمارے نزدیک معیار ہے شریعت. قوالی میں، نعت خوانی میں، نوحے میں، مرثیے میں کوئی چیز ایسی ہے جس پر شرعی گرفت بنتی ہے تو وہ تو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے. اس کے بیان میں، اس کے متن میں، اس کے خیال میں، یہ مقصد ہے میرا. لیکن یہ کہ اس کے اظہار میں اگر قوال، حمد، نعت یا صوفیانہ کلام جو ہمارے یہاں معرفت کے کلام ہے، عارفانہ وہ کر رہا ہے ٹھیک، لیکن اسی میں بعض حلقے اپنی دنیا پسندی کے لیے یا اپنے بعض اشغال کو ترغیب دینے کے لیے یا بڑھانے کے لیے اگر اس میں کچھ کرتے ہیں اور اس میں قوال بھی شامل ہے یا کوئی اور پرفارمر شامل ہے تو یہ دونوں کے لیے المیہ ہے. اس لیے کہ آپ کسی قوالی سما جو ہے وہ بزرگوں نے شروع کیا تھا اللہ کی حمد کے لیے. ایک طرف بھجن تھا، ایک طرف سما آیا. صحیح. لیکن یہ کہ اب آپ اس کو آگے جہاں جہاں خراب کریں گے، جو چیز اپنی روایت سے اور مقصد سے ہٹے گی وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوتی. سبھی صاحب کئی ایسی محفلوں میں جانے کا اتفاق ہوا کہ مسجد میں محفل ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، کوئی نعت پڑھی جا رہی ہے، کچھ دوست اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ شرک کی حد کو چھو رہی ہے یہ نعت کا یہ کلام جو ہے. تو اس میں بھی کوئی پہلی بات تو حد مقرر کرتے ہیں نہیں ضرور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے ان کا وہ کتنا بڑھایا جا سکتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ کہیں آگے ہم زیادہ اس کو لے جاتے ہیں. بس آپ انہیں اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ بندے ہیں
بندگی میں جو اعزاز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیے. دوسری بات، اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو شریعت سے متصادم ہے، تو پھر اس پر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے، ضرور اٹھے وہ. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف مسالک نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے چیزوں کی، اس میں بھی بہت ساری ابہام موجود ہیں. اس لیے کہ شرک کو سمجھنا ضروری ہے. شرک اور بدعت میں فرق ہے. ہمارے لوگوں کے لفظوں میں یہ لفظ استعمال تو بہت ہوتے ہیں زبان پر، لیکن وہ خود اس سے واقف نہیں ہے کہ بدعت کیا ہے اور کتنے طریقے کی ہوتی ہے اور شرک کس چیز کا نام ہے. بہت سارے لوگ خود میلاد کو شرک کہتے ہیں. بھئی جو آدمی رسول اللہ کی پیدائش منا رہا ہے وہ تو خود توحید کا نغمہ گا رہا ہے. اب اس سے کنفیوژن سمجھ لیجیے. وہ اس میں شامل ہونے والے افعال پر شاید ان کو کوئی مسئلہ ہو، بیان کیے جانے والے واقعات پہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، لیکن اگر آپ خود یہ کہتے ہیں میلاد ہی شرک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے کنفیوژنز ہمارے یہاں ہیں جو ہمارے مسالک کے ہیں. دین کی ایک لائن ہے شریعت کی، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، وہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی تردد کسی کو نہیں. اچھا سبی صاحب، بہت بڑے نعت خان جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ یا ایک جو ورد ہے اللہ اللہ وہ پیچھے ٹیپ لگا کے اور محفل سجاتے ہیں، یہ مناسب ہے؟ نہیں مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے اسم ذات کو میوزک کا متبادل سمجھ کر اس سے کام لینا اللہ کی شان کو کم کرنے کے مترادف ہے. آپ کو اگر کوئی دف ڈالنا ہے، ردم ڈالنا ہے، تو آپ ڈال لیجیے، ردم ڈال لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی آہنگ رہے ایسا جو آپ کو پڑھنے میں سپورٹ کرتا ہے یا ماحول بنانے میں سپورٹ، لیکن اس میں اللہ کا اسم ذات نہ لائیے، اللہ کا ذکر نہ لائیے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کا اپنا آہنگ ہے. اس کو آپ بطور میوزک استعمال کر رہے ہیں، اس کی بڑی شدت سے مخالفت ہوئی ہے. میں نے بہت جگہ کی ہے، اس پر لکھا ہے، اس پر گفتگو کی ہے. وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. اور یہ طبقہ ایک آیا تھا، اس نے یہ کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایک اثر دیر تک رہتا ہے. لوگوں نے بہت پسند کیا. نہیں دیکھیے، جو لوگ پسند کر رہے ہیں نا، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. یاد رکھیے کہ کوئی چیز آتی ہے ایسی میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ اور اس میں کوئی ایسا نغمہ وجود میں آتا ہے جو انسان کو متحرک کر دے. مطلب مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور خورشید احمد آئے تو ہم ایک محفل کے بعد ایک بزرگ خاتون ہمارے پاس آئیں. انہوں نے کہا بیٹے تم لوگوں کی نعتیں سنتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دوسروں کی نعتیں سنتی ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں. اب یہ خود ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا. نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے. ادب کے ساتھ طائب صاحب کا مصرع ہے، نعت ہے سلسلہ حضوری کا. جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ہیں، دربار پر حاضر ہونے کے ہیں، وہی محفل نعت میں حاضر ہونے کے ہیں. اگر ایسا ہے تو وہ محفل نعت ہے، وہ نعت ہے، ورنہ نہیں. سبی صاحب، پاکستان میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کچھ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے سیاسی طور پہ، کیا کہیں گے؟ چونکہ توڑ پھوڑ اور اس طرح کی جو تخریبی کارروائیاں ہیں وہ عشق رسول سے منسوب کر دی جاتی ہیں کہ ہم عاشق ہیں، اور آپ کے سامنے ہی ہے وہ منظر، میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے تو اس خیال سے ہٹا دو کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. اس صورت میں آپ سارے منظرنامے کو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، کسی عنوان سے بھی ہو، ضرورتیں تو بہت لوگوں نے پوری کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے پوری کی ہیں، طرح طرح سے پوری کی ہیں. مسلمان جذباتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، جڑا ہوا ہے. یہ ایک تعلق ہے جس سے توڑا نہیں جا سکتا. اسی لیے اس معاملے میں لوگ جذباتی ہو کر، بہت معصوم لوگ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں جو مسلمانوں کو انتشار سے ہمکنار دیکھنا چاہتے ہیں. سبی صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو جاری رہے، آپ کی نوازش، وقت آڑے آ رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، آپ جیسے صحافی کے ساتھ جس طرح کے سوالات آپ نے کیے، مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو، آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے، آپ کو صحت و عافیت سے نوازے. تھینک یو سبی رحمانی.